خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر محمود منور ہے اور میں آپ سب سے دی ریور آف لائف منسٹری کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو مناظرہ ہے یہ مسلم اور مسیحی مناظرین کے درمیان طے پایا ہے۔ مسلم سائیڈ سے محترم جناب حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں اور ان کی معاونت میں جناب عبدالعزیز صاحب ہیں، اور مسیحی سائیڈ سے مناظر جو ہیں وہ پاسٹر سنجیل روبن صاحب ہیں، اور ان کی معاونت میں مبشر انجیل علی شاہ فیض عالم صاحب ہیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج یہ موقع ہم سبوں کو دیا کہ ہم حق کی بات کہنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور جو آج کا فارمیٹ ہے، یعنی کہ کتنا وقت دیا جائے گا دونوں مناظرین کو، وہ میں آپ سبوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے مقدمہ کے لیے یعنی پریزنٹیشن کے لیے دونوں مناظرین کو 40 منٹ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ریبرٹل کے لیے 20 منٹ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کلوزنگ ریمارکس کے لیے یا پھر کنکلوژن کے لیے 10 منٹ دیے جائیں گے۔ اور میری تمام جو بیٹھے حاضرین ہیں ان سب سے گزارش ہے، مسلم بھائیوں سے بھی اور مسیحی بھائیوں سے بھی، کہ آپ کو اپنے مناظر کی کوئی بھی بات کتنی بھی اچھی لگے، نعرہ بازی کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، مسیحی بھائیوں کو بھی اور مسلم بھائیوں کو بھی، تاکہ جو مناظرے کا جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہو، اور آپ کسی بھی مناظر کے لیے، بے شک مسیحی بھائی جو زیادہ تعداد میں ہوں یا مسلم بھائی زیادہ تعداد میں ہوں، کوئی بھی تالیاں نہیں بجا سکتا، تاکہ پوری سنجیدگی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم بیٹھیں، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ آج کے جو مقدمہ پہلے پیش کریں گے وہ مسلم سائیڈ سے جناب محترم حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں، جو مسلم مناظر ہیں۔ چونکہ ہمارے میزبان ہیں، میں اس جگہ کے لیے بھی جو المطہرہ قرآن اکیڈمی ہے ان کے شکر گزار ہوں، حافظ ساجد الرحمن کیلانی صاحب کا، کہ انہوں نے یہ جگہ مہیا کی تاکہ آج کا جو مناظرہ ہے وہ طے پا سکے۔ اور جو ہمارے میزبان مسلم بھائی ہیں ان کی جانب سے مناظرے کو شروع کرنے کے لیے جو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ فیضان صاحب کو، تاکہ وہ آئیں اور مسلم بھائیوں کی طرف سے تلاوت کریں تاکہ مناظرے کو شروع کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ تلاوت کی گئی، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایک امن کا پیغام مسیحیوں کی طرف سے مسلم بھائیوں کو دیا جائے، تاکہ اس مناظرے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی ہم مناظرہ کرتے ہیں، اپلوڈ ہوتا ہے تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم اس امن کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان بھائی ریاض پال ہیں، وہ اظہار خیال کریں گے
تھوڑے وقت میں جتنا بھی وہ بیان کر سکے مسیحیوں کی جانب سے. بھائی ریاض پال کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سامنے آئیں. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام ریاض پال ہے اور میں دا ریور لائف آف منسٹری پاکستان کی طرف سے ایز اے مبشر خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور میری نیک تمنائیں دونوں مناظرین کے ساتھ ہیں. اور مسلم مناظر جناب حکیم محمد عمران ثاقب صاحب اور وکیل انجیل جناب و پادری سنجیر روبن صاحب کو میں دونوں تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پہ اور اپنی جو ساری مسلم مسیحی جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں اور حق سچ کو بیان کریں. ایسی علمی نشستوں کا اہتمام ہونا ایک خاص نعمتوں سے کم نہیں ہے اور مسلم مذہب اور مسیحیت کی طرف سے جو بھی اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینا اور علمی نشستوں کا ان کے علمی بھائی چارے میں رہ کر امن سلامتی اور احسن طریقے سے جو نا مناظروں کا ہونا چاہیے اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ کوئی اور مناظرے کے بعد دونوں جو نا مناظرین کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی جیت کا اعلان نہ کرے کیونکہ یہ فیصلہ عوام الناس پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ RLM ریسرچ اکیڈمی جو ہے وہ بہت جلد اس کا ریسرچ سینٹر کا انعقاد کرنے والی ہے اور اس کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا. جو بھی مسیحی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ اپولوجیٹکس سے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. کہ چیئرمین گجرانوالہ پاسٹر الائنس ریورنڈ ڈاکٹر ندیم وکٹر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح ہم مناظرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جو پہلا مقدمہ جو پیش کیا جائے گا وہ مسلم مناظر جناب محترم حکیم عمران ثاقب کی جانب سے. تو میں دعوت دیتا ہوں مسلم مناظر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. تمام مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو میرے فاضل دوست فرما رہے تھے کہ کوئی بعد میں اپنی جیت کا اعلان نہ کرے. ہم مناظرہ جیتنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو دلوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں, ہم تو دل جیتنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے. بہرحال آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نجات. میرا یہ چیلنج ہے کہ مسیحی مذہب میں نجات نہیں ہے. کیوں ہے؟ بلا وجہ نہیں ہے. میرا یہ چیلنج جو ہے وہ اس بائبل کی بنیاد پر ہے. نجات سیریز کا آج ہمارا چوتھا مناظرہ ہے. قبل ازیں اس سے ہم نجات کے موضوع پر پہلے 3 مناظرے کر چکے ہیں. آج یہ چوتھا مناظرہ ہے. میرا وہی مقدمہ ہے, وہی دلائل ہیں. نہ میں نے مقدمہ بدلا ہے نہ میں نے کوئی دلائل بدلے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ میں آپ کی بائبل کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں. اگر تو بات درست ہے, آپ کی بائبل کے مطابق ہے, تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح یہ آپ کی بائبل جو ہے وہ نجات کا جو نظریہ بتا رہی ہے اس پہ عمل کریں. جو از خود نظریہ نجات بنایا گیا ہے وہ نجات نہیں ہے, وہ ہلاکت ہے. اسے توبہ کر لیں.
میں اس کے لیے دلائل پیش کرنا چاہوں گا۔ قبل ازیں میں بتا دوں، بائبل ایک ہے، اس میں نظریہ نجات دو ہیں۔ پہلا نظریہ نجات جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، جو نبیوں کی تعلیم ہے، خدا کی تعلیم ہے، انبیاء مقدسین کی تعلیم ہے، وہی سیدنا مسیح کی تعلیمات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور خدا کے آئین پر چلو، بس دو ہی باتیں۔ ایک ایمان ہے، ایمان لے آؤ، دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کے آئین ہے، جو اس کی شریعت ہے، اس کے اوپر عمل کرو، بس یہی نجات ہے۔ یہ آپ بائبل پڑھ لیجیے، پیدائش کی کتاب سے لے کے آپ ملاکی نبی تک پڑھتے جائیے، یہی نظریہ نجات ہے۔ ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو، نیک عمل کرو، بس۔ سیدنا مسیح کی تعلیمات دیکھیں تو یہی نظریہ نجات ہے، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی انبیاء خدا کی تعلیم، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، انبیاء مقدسین کی تعلیم، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، سیدنا مسیح ابن مریم ان کی تعلیم، ایمان لاؤ، میری پیروی کرو، نیک عمل کرو، بس یہی نجات ہے۔ بعد میں جو نظریہ نجات بنایا گیا جناب پال نے، نہ وہ نبی ہیں نہ مسیح کے حواری ہیں، بعد میں انہوں نے ایک خود نظریہ گڑھا کہ مسیح نے مصلوب ہو کے ہمیں نجات دی ہے، اس کی نہ خدا نے تعلیم دی ہے، نہ انبیاء مقدسین نے تعلیم دی ہے، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ سیدنا مسیح نے خود اس کی تعلیم دی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو سیدنا مسیح کی تعلیم ہے، جو خدا نے تعلیم دی ہے اس بائبل میں، اس پہ عمل کریں۔ انبیاء مقدسین نے جو تعلیم دی ہے، خود سیدنا مسیح یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے نجات کے بارے میں، وہ نجات ہے، اس پہ عمل کریں تو آپ نجات پائیں گے۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، بعد میں جناب پال کے نظریہ نجات پہ عمل کرتے ہیں، کلیسیا کے بنائے ہوئے خود نظریہ نجات پہ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ اس میں نجات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ خدا کی تعلیم کے خلاف ہے، انبیاء مقدسین کی تعلیم کے خلاف ہے، یسوع مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں میری پہلی دلیل جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر ہم بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں عہد نامہ قدیم کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی مصائب ہوں یا اخروی زندگی میں عذاب سے نجات خدا کے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ کوئی دنیا کی تکلیف ہو، نجات دینے والا خدا ہے، آخرت میں تکلیف ہے، نجات دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے۔ آپ یسایہ اس کا باب جو ہے 45 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 21 ہے، وہ آپ پڑھیں، لکھا ہے نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ نجات دینے والا میرے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ پتہ چل گیا کہ نجات خدا نے دینی ہے، نجات دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ یسایہ ہی کا دوسرا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، یسایہ 50 باب ہے اور اس کا فقرہ نمبر 2 ہے، لکھا ہے کیا میرا ہاتھ کوتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا میرا ہاتھ کوتا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں ہے؟ اور آپ ہوشیہ 13 اور فقرہ 4 آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ میرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے 3 حوالے پیش کیے ہیں۔ اب یہ طے ہو گیا کہ یہوہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، نجات صرف خدا دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے 3 حوالے میں نے پیش کیے ہیں۔ زبور کھولتا ہوں تو زبور میں لکھا ہے، زبور 48 ہے جی، ویلکم ادھر، ہمارا خدا نجات دہندہ خدا ہے، خدا ہماری نجات ہے اور ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح قضات کا 10 باب ہے اور فقرہ نمبر 13 ہے، اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی، سو اب میں تم کو
رہائی نہیں دوں گا، نجات نہیں دوں گا۔ مجھے چھوڑا اور معبودوں کی تم نے عبادت کی تو میں تمہیں نجات نہیں دوں گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو بندہ مشرک ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے بھائی، قضات کی کتاب ہے، کہ جس نے خدا کو چھوڑا، کسی اور کی عبادت کی، خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، خدا کہتا ہے میں اس کو رہائی نہیں دوں گا، اس کی کوئی نجات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ طے ہوئی کہ خدا کے علاوہ نجات دینے والا کوئی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ جس بندے نے خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی نجات نہیں ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں میری دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے، کوئی انسان جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتا۔ انسان، کوئی انسان، وہ نبی ہو، وہ حضرت نوح ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت مسیح ہوں، یہ انسان ہے سارے، اور کوئی انسان نجات نہیں دے سکتا ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم زاد پر بھروسہ کرو۔ نہ عمرہ پر، نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا، اور اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے بنایا۔ یہ زبور 146 ہے، اور فقرہ آپ پڑھتے جائیں 3 تک، کہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے وہی نجات دے سکتا ہے۔ کوئی آدم ذات جو ہے، ابن آدم جو ہے، کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، نجات صرف وہ دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن آدم، آدم ذات، انسان، بادشاہ، وزراء، امراء، کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ نجات دینے والا صرف خدا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب کا باب 17 ہے، اور فقرہ نمبر اس کا 5 ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے، کسی انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو نجات دے گا، تو وہ بندہ لعنتی ہے اور وہ ملعون ہے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اب آپ بائبل دیکھیں، نیو ٹیسٹامنٹ 1 تیموتھیوس 2:5 کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح جو انسان ہے۔ بھائی آپ کی بائبل کہہ رہی ہے یسوع مسیح جو انسان ہے، یسوع مسیح انسان ہے۔ اب یہ بائبل پڑھیے متی، مرکز، لوکا، یوحنا، پتہ چلتا ہے حضرت مسیح پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، وہ پیدا ہوئے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چھاتیاں چوستا ہے، اپنی والدہ کی دودھ پیتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی ماں کی چھاتیاں چوسی، پرورش پائی، پلے بڑے، انسان تھے۔ اور بائبل کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح جو انسان ہے، اور بائبل کہہ رہی ہے لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے۔ اب بائبل کہہ رہی ہے کہ نجات صرف خدا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا، جس کا توکل انسان پر ہے وہ لعنتی ہے۔ تو میں اپنے مسیحی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ یار بائبل آپ کی، وہ کہہ رہی ہے نجات کے لیے خدا پر بھروسہ کرو، آدم ذات پر بھروسہ نہ کرو، انسان پر بھروسہ نہ کرو، بادشاہوں پر بھروسہ نہ کرو، امراء پر، وزراء پر، کسی انسان پر بھروسہ نہ کرو۔ اگر کرتا ہے تو کرنے والا لعنتی ہے۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ تو میرے مسیحی بھائیوں، نجات خدا سے ملے گی، انسان سے نجات کی توقع رکھ کے آپ لعنتی کیوں بن رہے ہو؟ اس سلسلے میں میری جناب اب آپ کی مرضی ہے، آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کی شریعت پر عمل کر کے خدا کے انعام کے مستحق بنیں، یا انسان پر بھروسہ کر کے، ابن آدم پر بھروسہ کر کے آپ لعنتی بنیں، آپ کی مرضی ہے۔ دونوں باتیں آپ کی بائبل میں سے یہ ثابت شدہ ہے۔ اس سلسلے میں جناب میری تیسری دلیل یہ ہے، نجات کے لیے الہی منصوبہ کیا ہے؟ ایک وہ الہی منصوبہ ہے جو ہم نے گھڑ لیا ہے،
کہ وہ جی آدم نے گناہ کیا، وہ اس کی ساری نسل گناہ گار ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یسوع مسیح مصلوب ہو کے، یہ کوئی نہیں ہے بھائی، یہ نہ خدا کی تعلیم ہے، نہ انبیاء مقدسین کی تعلیم ہے، نہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یہ بت پرستوں کی بنائی ہوئی بعد کی گڑی ہوئی ہے۔ الہی منصوبہ کیا ہے؟ اس بائبل کے اندر الہی منصوبہ یہ ہے۔ اخبار 18:4 کھولیے، اخبار کی کتاب ہے، باب نمبر 18 ہے، لکھا ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرنا۔ خدا کہتا ہے تم میرے حکموں پر عمل کرنا، میرے آئین کو جان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ ان ہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ یہ ہے الہی منصوبہ۔ الہی منصوبہ یہ ہے کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کرو، جسے منع کرتا ہے اسے باز آ جاؤ، بس یہ نجات ہے۔ تو یہ الہی منصوبہ ہے۔ اب آپ پوری بائبل پڑھ جائیے، پوری بائبل میں سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بلکہ خدا نے یہ خبردار کیا ہے، خبردار رہنا۔ استثناء 8 باب پڑھ رہا ہوں میں، فقرہ نمبر 11 سے۔ خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو، جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں، ماننا چھوڑ دے۔ خدا کہتا ہے خبردار رہنا، میرے آئین کو ماننا چھوڑ نہ دینا، میری شریعت پر عمل کرنا چھوڑ نہ دینا۔ اور استثناء 11 کی ایک ہے، اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام پر اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا۔ سدا ہمیشہ کا ہوتا ہے بھائی، ہمیشگی ہے، اس پہ تم عمل کرنا۔ آگے میں ایوب کی کتاب سے پڑھوں گا کہ شریعت پر عمل نہ کرنا شرارت کا کام ہے۔ ایوب کی کتاب ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا شریعت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے، خدا شرارت کا کام کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ سن لو بھائی، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا اور قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نہ شریعت پر عمل کرے، نہ خدا کے حکموں پر عمل کرے، بدکاریاں کرے، زنا کرے، شرک کرے، بت پوجے اور کہے جی میں یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لایا ہوں، اس کی نجات ہو جائے۔ یہ نہیں ہو، یہ شرارت کا کام ہے اور یہ خدا سے نہیں ہوگا۔ خدا انصاف کرے گا۔ اگر اس نے شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاریاں کی ہیں، اس کی سزا وہ پائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لایا ہوں، میری نجات ہے۔ کوئی نہیں بھائی کفارہ کفورہ، خدا نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ خدا کہتا ہے جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ اور یہ ایوب کا 34 باب تھا۔ آگے یوشع 16 فقرہ 15 میں پڑھنے لگا ہوں۔ ہر راستکار اپنا اجر پائے گا۔ یہ الہی منصوبہ ہے بھائی، نجات کا الہی منصوبہ ہے۔ کیا؟ ہر راستکار جو ہے وہ اپنا اجر پائے گا، ہر راستکار، اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حاصل کرے گا۔ عام سادہ سی بات ہے، ہماری دنیا کا بھی یہی اصول ہے بھائی، جو جس کام میں محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ تو جس نے جو کیا ہے وہ اس کا اجر پائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ نظریہ جو ہے، نجات جو ہے کہ یسوع کی صلیبی موت پر ایمان لاؤ تو نجات پاؤ، کفارہ مسیح پر ایمان لے آؤ تو نجات پاؤ، معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ نظریہ نجات ہے، یہ الہی منصوبہ نہیں ہے۔ خدا نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ خدا تو کہتا ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، وہ بھگتو گے تم۔ اچھا، حزقییل کا 18 باب ہے، 18 باب کا فقرہ 20 ہے۔ لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی۔ یہ عام فہم سی بات ہے بھائی،
تو یہ نظریہ نجات جو ہے نا مسیحیت کا، اس کے لیے تو حزقیال کی یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہی کافی ہے۔ حزقیال کے باب 18 کا یہ فقرہ 20 ہے، یہ مسیحیت کے خود ساختہ نظریہ نجات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو آپ کا نظریہ نجات کیا ہے؟ ساری دنیا کے گناہ یسوع مسیح نے اپنے سر پہ رکھے، مصلوب ہو گیا، لو سارے دی نجات ہوگی۔ یہ کوئی نہیں ہے بھائی، یہ بعد میں گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ خدا کا کلام اس بات کی تعلیم نہیں دے رہا، خدا اس کی تعلیم نہیں دے رہا، انبیاء مقدسین اس کی تعلیم نہیں دے رہے، اور یسوع مسیح نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حوالے بہت سے ہیں اور دلائل بے شمار ہیں، مگر میں خاص کر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بائبل سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ جو ایجاد بندہ ہے میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ حزقیال کا 18 باب جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے نا میں پڑھ دوں۔ یہ جناب حزقیال کا 18 باب ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ سن لیں، یہ آپ کے نظریہ نجات کا تو رد کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں تم یہ کہتے ہو کہ باپ نے کھٹے انگور کھائے تو اولاد کے دانت کھٹے ہوئے، کیوں کہتے ہو؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ تو خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے، دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور قرض دار کا گرو واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکھوں کو اپنی روٹی کھلائی، ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلنا، میری شریعت پر عمل کرنا اور تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے، خداوند فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ یہ ہے بھائی الہی منصوبہ، یہ ہے خدا کی طرف سے نجات کا منصوبہ۔ خدا نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب آتے ہیں اور حزقیال کا یہی باب آپ آگے پڑھیں، اور لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ ابدی ہلاکت اس کا مقدر ہوگی۔ یعنی نجات کے لیے جو خدا کا حکم ہے، شریعت ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ دو گے، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو نجات کوئی نہیں ملنی۔ استثناء کا باب 27 ہے اور فقرہ نمبر 26 ہے۔ لکھا ہے لعنت اس پر جو شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اچھا، اب آئیے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف۔ سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یوحنا 14 کے فقرہ 15 ہے، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یار حضرت مسیح کی پیروی کرو، انبیاء مقدسین کی تعلیم پر عمل کرو، جو حضرت مسیح نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرو، وہ ہے نظریہ نجات۔ جو بعد میں گھڑا گیا وہ نظریہ نجات نہیں ہے، اور حضرت مسیح نے نظریہ نجات کیا بتایا ہے۔ آئیے ذرا اب حضرت مسیح علیہ السلام کی جو باتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ہم بائبل میں سے۔ حضرت مسیح نے کہیں نجات بالکفارہ کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میری صلیبی موت پر ایمان لاؤ گے تو نجات ملے گی، یہ آپ نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں کئیوں کو نجات کا مجدہ سنایا ہے بھائی۔ تو یہ صلیبی موت والا جو ہے نا، یہ بعد کا گڑھا ہوا ہے، نہ نبیوں نے اس کی تعلیم دی، نہ خدا نے تعلیم دی، نہ حضرت مسیح نے تعلیم دی ہے۔
حضرت مسیح نے نجات اخروی کے لیے عہد نامہ قدیم سے بھی سخت احکام پیش کیے ہیں۔ کیسے؟ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ سن لو، یہ حضرت مسیح کی تعلیم ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا یسوع کی مسیح کی موت پر آپ ایمان لاؤ، صلیبی موت پر نجات پا جاؤ گے، کوئی نہ بھائی، خدا کی تعلیم کے خلاف ہے، یسوع مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ مفت کی نجات پہ جو نظر رکھی ہوئی ہے نا، یہ چھوڑ دو۔ یہ کسی نے کہانی کرائی ہے آپ لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں حضرت مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے اگر زیادہ تمہاری راست بازی نہ ہوگی تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ متی 13:49 ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا، سنیں بھائی، بڑی اہم آیت ہے میرے فاضل دوست جناب سنجیل روبن صاحب، اس آیت کا جواب دیجئے گا۔ کفارے کی بات نہیں ہے، صلیبی موت کی بات نہیں ہے، نجات کیسے ملے گی؟ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا کہ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے، شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ متی 13:49 ہے۔ جو شریر ہے وہ جہنم جائے گا، یہ حضرت مسیح کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شریر ہے تو یسوع مسیح کی صلیبی موت پہ ایمان لے آئے، یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا، حضرت مسیح کی تعلیمات سے غلط ثابت ہو گیا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ہر قوم سے راست باز نجات پائیں گے۔ سن لو بھائی، یہ نہیں کہ جو صرف مسیحی ہے وہ نجات پائے گا، یہ حضرت مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں تو لکھا ہے کہ نجات صرف یہودیوں میں ہے، پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ نجات مسیحیوں میں ہے۔ میرے فاضل دوست نوٹ کریں اس بات کو، لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں ہے، بائبل میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ نجات مسیحیوں میں ہے۔ اور حضرت مسیح کیا فرما رہے ہیں سنیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے جو ڈرتا ہے اور راست بازی اختیار کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ اعمال کی کتاب ہے 10 باب ہے اور 35 فقرہ ہے۔ راست بازی کیسے ملتی ہے؟ یعقوب کا خط ہے 2:24 ہے، انسان صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ سن لو بھائی، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال، اور لکھا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ تو جب آپ نے شریعت کو لعنت قرار دے دیا، شریعت پہ اب عمل کرنا ہی کوئی نہیں، تو یہ تو آپ کی بائبل کے خلاف ہے، اس کی تو نجات ہی کوئی نہیں۔ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی مردہ ہے۔ ایمان زندہ اس کا ہے کہ جو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، خدا کے احکام پر، آئین پر چلتا ہے۔ اچھا، دلیل نمبر 5 ہے میری، دلیل نمبر 5، شریعت پر عمل نہ کرنے والوں کی نجات نہیں ہے۔ عہد نامہ قدیم میں تو کچھ گنجائش بھی تھی، شریعت کے بڑے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، جیسا کہ حزقییل 18:1-9 کا میں نے والا آپ کو بھی پڑھ کر سنایا ہے۔ مگر مسیح نے اتنا سخت کر دیا ہے، نجات کا حصول مشکل بنا دیا ہے کہ ناممکن بنا دیا ہے۔ سن لیں کیسے؟ حضرت مسیح فرماتے ہیں، متی 5:19 ہے، جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ اب آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، فضل کا دور ہے، مسیح مصلوب ہو گیا، اب ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی عمل نہیں کرتا اس کو چھوڑے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، عہد نامہ قدیم میں کیا تھا؟ سنیں، عہد نامہ قدیم میں تو یہ تھا نا کہ جو زنا کرتا ہے وہ مجرم ہے، جو چوری کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، جس نے گناہ کیا وہ گناہ گار ہے۔
مگر حضرت مسیح نے اس سے بڑھ کے بات کہی ہے، زنا نہیں کیا، فرمایا زنا کی نیت سے کسی عورت کو دیکھ لیا تو اپنے دل میں زنا کر چکا۔ اب حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی آنکھ کا یہ ڈیلا، اگر نجات چاہتا ہے نا، اگر ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے کہ کانا ہو کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جا، ورنہ تو سزا کھا ہو کے جہنم میں جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ دنیا کا کوئی مسیحی اس بات پہ عمل کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں صرف اس نیت سے دیکھ لیا، زنا کی نیت سے دیکھ لیا، بدکاری کر چکا، اب اپنی آنکھ کا ڈیلا نکال دیں۔ اتنے پتہ نہیں کی کر گئے، کبھی آج تک کسی نے اپنی آنکھ کا ڈیلا نکالا ہو؟ کوئی ایک مسیحی؟ تو حضرت مسیح کے مطابق تو کوئی بندہ ایسا نجات پا ہی نہیں سکتا جس نے زنا کی نیت سے کسی عورت کو دیکھا ہے، جب تک وہ اپنی آنکھ نہیں نکال دیتا۔ چوری کی ہے، اپنا ہاتھ کاٹ دے، پاؤں نے ٹھوکر کھلائی ہے، اپنا پاؤں کاٹ دے۔ حضرت مسیح کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ تو یہ آپ کا نظریہ نجات کہاں سے آ گیا؟ بعد میں کس نے بنا لیا؟ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں حضرت مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں اگر نجات چاہتے ہیں تو۔ یہ آپ دیکھیں متی 5 باب ہے، 5 اور 30 تک، فقرہ 30 تک آپ پڑھتے جائیں۔ لکھا ہے کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اگر تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے، اور وہاں سب کو آگ میں بھونا جائے گا، اور جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا وہ آگ نہیں بجھتی، ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ مرکز 9:49۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت مسیح تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے پادری کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لاؤ، باکفارہ پہ ایمان لاؤ، نجات پا جاؤ۔ کوئی نہ بھائی، یہ بعد کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں میں نہ رہنا۔ اگر آخرت کی زندگی چاہیے، اگر آخرت میں ابدی زندگی چاہیے تو پھر بھائی یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرو، اور ان کے اوپر کوئی عمل کر نہیں سکتا۔ اس لیے میرا چیلنج ہے کہ مسیحی مذہب میں نجات نہیں ہے۔ شریعت پر جو عمل نہیں کرتے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ مسیحی مذہب میں دولت مند بندہ جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے حکموں پر عمل کرتا ہے مگر وہ دولت مند ہے، تو حضرت مسیح فرماتے ہیں، کوئی ایک بندہ اس سے کہتا ہے کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو حضرت مسیح فرماتے ہیں تو حکموں کو جانتا ہے؟ کہتا ہے جی میں جانتا ہوں، زنا نہ کر، چوری نہ کر، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا میں لڑک پن سے لے کے اب تک ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں، جو شریعت کا حکم ہے میں ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں اور آج تک میں نے کیا ہے۔ تو حضرت مسیح اسے کہتے ہیں کہ اب تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، خدا کی راہ میں اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، اور میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ چونکہ امیر آدمی تھا، وہ غمگین ہوا، بڑا دولت مند تھا، تو وہ چلا گیا۔ اس نے کہا جی اگر میں نے اپنا سارا مال و دولت ان غریبوں کو دینا ہے تو نجات پانی ہے، مجھے یہ نجات نہیں چاہیے، چلا گیا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے، بلکہ دولت مند کی جو ہے نا جی وہ بادشاہی، خدا کی بادشاہی میں وہ داخل ہونا ممکن نہیں۔ اب یہ کیسا حکم ہے کہ دولت مند نہ بنو؟ کیوں نہ بنو بھائی دولت مند؟ یہودیت میں دیکھیں، آپ جتنی مرضی دولت اکٹھی کریں، جو حق خدا کا ہے وہ دے دیں، دا یکی دیتے جائیں، دولت اکٹھی کر لیں، جائز طریقے سے محنت کر کے اپنی دولت جمع کریں، اپنا مال بنائیں، اس میں جو خدا کا حق ہے وہ نکال دیں۔ اسلام میں زکوٰۃ ہے، آپ جائز طریقے سے جتنی مرضی دولت اکٹھی کریں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکال دیں۔ یہ مسیحیت میں کیسا حکم ہے
کہ جو دولت مند ہے اس کی نجات ہی کوئی نہیں ہے، ساری دولت جب تک وہ غریبوں میں بانٹتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ساری دولت غریبوں کو دے دے اور آپ ہاتھ پھیلاتا پھرے، ہے کوئی داتا جو روٹی کھلا دے؟ تو یہ نہ اس حکم پہ کوئی عمل کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسیحی مذہب میں نجات نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی ایک مثال جس نے اپنی ساری دولت مسیح کے اس حکم کے مطابق وہ غریبوں میں بانٹتی ہو؟ کوئی بھی نہیں، بانٹ سکتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اس سے میرا جناب اگلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح یہ تو کہتے ہیں نا کہ جو یسوع کے کفارہ پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹی بات ہے۔ حضرت مسیح کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ اے خداوند نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ تو مسیح نے جواب دیا کہ جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، اس وقت تم کہو گے کہ ہم نے تیرے روبرو کھایا تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، تیرے نام سے بدروحوں کو ہم نے نکالا، مگر وہ کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا، نکل جاؤ بدکارو، تم سب مجھ سے دور ہو۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب یہ بات سنیے گا، یہ تو کہتے ہیں نا جو مسیحی ہے صرف نجات پائے گا، یہ جھوٹی بات ہے بھائی، کسی نے کڑی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تم ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سب نبیوں کو اور ان کی امتوں کو، سب نبیوں خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو، مسیحیوں یہ تمہارے لیے بات ہے، ان سب کو اور سب نبیوں کے ماننے والوں کو، وہ سارے خدا کی بادشاہی میں، اور تم وہاں سے نکلو گے خارج، اپنے آپ کو خارج پاؤ گے۔ کیوں خارج پاؤ گے؟ دیکھو گے اور پورب، پچھم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، مگر تم اپنے آپ کو وہاں سے خارج پاؤ گے۔ یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب لوکا 13:22-29 ہے، متی 7 اور اس طرح لے جیے۔ یہ جو آپ کا نظریہ نجات تھا اس کا تو کباڑا ہو گیا بھائی۔ حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، نارتھ، تمام نبی اور ان کی امتیں سارے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور تم اپنے آپ کو وہاں سے نکلا ہوا پاؤ گے، اور تم کہو گے اے خدا ہم نے تیرے نام پہ معجزے کیے، ہم تجھے خداوند کہتے تھے، ہم پتہ نہیں کیا کیا، ہم تیرے نام پہ شفاعیہ کروسڑ کرتے تھے، تیرے نام پہ یکیاں کھا گئے، ساری کی ساری کھا گئے، تیرے نام پہ بدروحوں کے ڈرامے کر کر کے ہم نے دنیا کو لوٹ کے کھا لیا۔ وہ کہیں نکل جو بدکارو، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ یہ حضرت مسیح فرما رہے ہیں، بائبل میں کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسیحی بھائیوں، اگر آپ کو نجات چاہیے تو حضرت مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں، وہاں سارے نبی، ان کی امتیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، تم اپنے آپ کو وہاں سے خارج سمجھو گے۔ وجہ، تم نے خدا کی تعلیم کو جھٹلایا، نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، یسوع مسیح کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور اس کے بعد جو آنے والے تھے نا، انہوں نے خود ساختہ نظریہ نجات بنا لیا کہ بس نہ شریعت پر عمل کی ضرورت ہے، نہ حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، فضل کا دور ہے، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔ یہ کوئی نہیں ہے بھائی، نہ خدا کی تعلیم، نہ نبیوں کی تعلیم، نہ یسوع مسیح کی تعلیم، یہ بعد کے بت پرستوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میری چھٹی دلیل ہے کہ نجات کے لیے ایمان اور اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی میں ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے، بائبل کہتی ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ اب بائبل کی کتاب ہے جناب، آپ دیکھیں یہ گلتیوں 3:13، پہلے آپ یعقوب کا خط دیکھیں 2:4، لکھا ہے کہ نجات کے لیے، وہاں لکھا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ یہ
यकूब के ख़त में है, मगर जनाब पाल जो हैं, सेंट पाल जो हैं, मुक़द्दस पौलस जो हैं, वो खुदा के तलीम के ख़िलाफ़ तलीम दे रहे हैं, यस्सु मसीह नबियों की तलीमात के ख़िलाफ़ तलीम दे रहे हैं, यस्सु मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़ तलीम दे रहे हैं, मसीह के हवारियों की तलीम के ख़िलाफ़ तलीम दे रहे हैं। और गिलतियों 3:13 लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। ले सुन ले, मसीह कहते हैं एक छोटे से छोटे हुक्म को भी छोड़ोगे तो खुदा की बादशाही में छोटे कहलाओगे। जनाब पाल कहते हैं मसीह ने मलून हो के खुद हमें शरीयत से आज़ादी दिला दी। तो जब आपने इस पर अमल कर लिया, नौज़ु बिल्लाह, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक आप यस्सु मसीह को लानती नहीं मानते। कोई मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता किसी नबी पे, हज़रत मसीह यार हमारे भी नबी हैं, हम भी उनको नबी मानते हैं। हम तो अंबिया मुक़द्दसीन के बारे में इतने हसास हैं कि किसी नबी की कोई तौहीन करे में बर्दाश्त नहीं होता। यार इतनी बड़ी तौहीन, इतनी बड़ी जसारत कि उन्हें मलऊन लिखा है, आपने कैसे कबूल कर लिया? हम हैरान होते हैं। खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, नबियों की तलीम के ख़िलाफ़, यस्सु मसीह की तलीम के ख़िलाफ़, यस्सु मसीह के हवारियों की तलीम के ख़िलाफ़ एक ख़ुद साख्ता नज़रिया नजात बनाया और हज़रत मसीह को मलऊन बना दिया। ये आपकी इस बाइबल में लिखा है, हज़रत मसीह को मलऊन लिखा है। कितने अफसोस की बात है, कोई मुसलमान ये बात नहीं मान सकता। अच्छा, शरीयत को तो छोड़ दिया, कुलसियों 14:2 लिखा है, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे ख़िलाफ़ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से उठा दिया। ले, मसीह कहते हैं कि वो कभी वो उसके छोटे सा छोटा हुक्म भी मनसूख नहीं होगा। जनाब पाल कहते हैं मसीह ने मसलूब होकर उसको हुक्मों को हटा दिया। कौन सच्चा है? जनाब मसीह सच्चे हैं, जनाब पाल सच्चे हैं। मेरा ईमान है हज़रत मसीह सच्चे हैं। जनाब पाल ने हज़रत मसीह की तौहीन की है, उन पर गुस्ताखी की है और नाहक जो है उनसे ये बातें मनसूब की हैं। क्यों? खुदा की तलीम के ख़िलाफ़ है, नबियों की तलीम के ख़िलाफ़ है, यस्सु मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। अच्छा, 5 मिनट जी, अच्छा 3 रह गए थे, बस मैं ये बात पूरी करूँ। अब हाँ 43 जी ठीक है, बस मैं ये बात पूरी कर लूँ, ठीक है जी। अच्छा, बात थी ईमान की। ईमान तो मसीहों में एक राई के दाने के बराबर भी नहीं। आज की नहीं बात, वो लोग जिन्होंने मसीह के साथ खाया पिया, वो एक बदरू को, गिरफ्ता को शफा ना दे सके, तो हज़रत मसीह ने फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम में ईमान होता ना, तो इस पहाड़ को कहते तो ये भी समंदर में जा पड़ता। रह गया अमल अमाल, तो अमाल उससे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि शरीयत को लानत करार दे के शरीयत के किसी हुक्म पर अमल ही नहीं करते। तो जब शरीयत ही लानत हो गई, ना ईमान रहा ना अमाल रहे, तो अमाल के लिए, नजात के लिए ईमान भी ज़रूरी है, अमाल भी ज़रूरी हैं। मसीहियों के पास ना ईमान है और ना अमाल हैं। तो मेरी ये दलील नंबर 6 थी। वक्त ख़त्म हो गया। चंद बातें वो मैं आइंदा पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे मुस्लिम मुनाज़र हकीम इमरान साकिब साहब, और जिस तरह इनके पूरे मुकदमे में सब लोगों ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया और बड़ी खुश उसलूबी के साथ यहाँ तक का जो सेशन है वो गुज़रा। और अब मैं दावत देता हूँ मसीही साइड से मसीही मुनाज़र पास्टर संजील रोबन साहब को कि वो भी आएँ और मसीही साइड से जो भी मुकदमा है नजात के हवाले से वो पेश करें, ताकि मसीही साइड से भी हम जान सकें कि मसीही ईमान नजात के बारे में क्या है। पास्टर संजील रोबन साहब। रखना थोड़ा आगे ही रखना, थोड़ा मुंह के साथ में लगाना। हाँ, थोड़ा आज ऊपर कर दो।
جی مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں اپنے خداوند یسوع المسیح کا نہایت دل سے شکر بجا لاتا ہوں کہ خداوند نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنی خدمت کے لیے، دین مسیحیت کے دفاع کے لیے، اور خاص طور پر آج کی اس علمی نشست میں جو حکیم ثاقب عمران صاحب نے اعتراضات کیے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے درد بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے اور یہ خدمت دی ہے کہ آج جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کا مدلل اور مفصل جواب جو ہے مسیحیت کو پریزنٹ کرتے ہوئے میں دے سکوں۔ اور میں اس لیے بھی خداوند کا نہایت دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج کی یہ علمی نشست کا اہتمام کیا جا سکے، اور اس کے لیے میں حکیم ثاقب صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنی ٹیم کے لیے بھی میرے دل سے جو ہے ہمیشہ لاکھوں کروڑوں دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ مل کر دن رات تگ و دو کرتے ہیں اور ہم سب مل کر ریسرچ کرتے ہیں تاکہ دین مسیحیت کا اچھے طریقے سے بھرپور اچھے انداز سے دفاع کر سکیں۔ جی اب ذرا ٹائم نوٹ کرنا شروع کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مسیحیت میں تصور نجات۔ مسیحیت دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو نہ صرف نجات کا تصور پیش کرتا ہے بلکہ مسیحیت دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو حتمی طور پر، واضح طور پر، جامعہ طریقے سے جو ہے نجات کا وثوق کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ نجات صرف اور صرف مسیحیت میں ہے، اور مسیحیت کے علاوہ نجات نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ نجات اگر ہے تو صرف اور صرف مسیحیت میں ہے۔ اور آج آپ کے سامنے میں جو مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں، حکیم صاحب کے سامنے جو مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں، جو ہمارے ناظرین ہمیں بعد میں دیکھیں گے، ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ جان جائیں گے کہ نجات صرف اور صرف مسیحیت میں ہے۔ تو جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے، جناب پولس رسول مسیحیت کا گویا مقدمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ یعنی مقدس پولس رسول جو کہ مسیحیت کے اندر رسول اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور اس سے قبل کہ میں اس حوالے کی یا اس آیت مقدسہ کی تشریح اور تفسیر آپ سب کے سامنے کھول کر بیان کروں، میں مقدس پولس رسول کا ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے حکیم صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو پولس رسول کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ پولس رسول نے یہ نظریہ گھڑا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے مسلم احباب کہ پولس رسول نے ایسا نظریہ گھڑ کر پیش کیا ہے جو کہ بائبل مقدس کا نظریہ نہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے جان لیں کہ مقدس پولس رسول ہے کون۔ تو جب ہم پولس رسول کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول مسیحیت کو قبول کرنے سے پہلے یا اپنی بطور رسول بعثت سے قبل
دنیا میں سب سے پہلے ابراہیمی مذہب، یعنی میں یہودیت کی یہاں پر بات کر رہا ہوں، کہ پیروکار ہونے کے ساتھ ایک معروف کٹر مذہبی شخصیت، موسوی شریعت کے عامل و عالم اور یہودیت سے منسلک ہر چھوٹے بڑے احکام، عقائد کی باریکیوں اور فروعی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے۔ آپ جو کہہ کر گئے ہیں نا کہ وہ ایک غلط نظریہ انہوں نے گھڑ کر پیش کیا ہے، پہلے آپ اس کے بارے میں تحقیق تو کر لیں کہ وہ ہے کون۔ وہ تو خود توریت کا ماننے والا ہے، وہ تو خود ابراہیمی مذہب کا پیروکار ہے، وہ تو خود شریعت کا عالم ہے، اور نہ صرف عالم ہے بلکہ عامل بھی ہے، شریعت پر عمل کرنے والا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا خداوند مسیح کے رسول ہونے کے باعث یہ قول انتہائی قابل قبول اور نجات کے موضوع پر توجہ کا مرکز ہے کہ بغیر خون بہائے جو ہے وہ معافی نہیں مل سکتی۔ جناب پولس رسول کے اس بیانیہ کے مد نظر عہد عتیق یعنی موسوی شریعت اور جناب یوحنا اصطباغی سے قبل تمام انبیاء و مرسلین کے صحائف و تعلیمات کا مطالعہ اس امر کی واشگاف تائید کرتا ہے کہ ایک انسان کی بقا اور گناہ کی معافی کے لیے کسی دوسری جان کا خون بطور فدیہ یا کفارہ بہانا جو ہے نجات کے الہی منصوبہ کی اولین شرائط میں سے اول درجہ رکھتی ہے، جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ بقیہ تمام احکام و امور کی تفصیلات فروعی یعنی اہم نہیں ہے۔ یعنی نجات کے لیے سب سے پہلا اور اہم عمل کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کفارہ کے بغیر اور کفارہ سے قبل توبہ کی کوئی وقت نہیں۔ جتنی مرضی آپ توبہ کرتے رہیں، جتنے مرضی آپ نیک اعمال کرتے رہیں، بائبل مقدس کا یہ جامع عقیدہ ہے کہ کفارہ کے بغیر نجات نہیں ہے۔ توبہ کر کے پھر گناہ، توبہ کر کے پھر گناہ، کتنی بار توبہ کریں گے، کتنی بار گناہ کریں گے، گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے، تو پھر اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیا پھر کدھر جائیں گے؟ اگر مثال کے طور پر آپ توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے آپ پھر گناہ کر لیتے ہیں، خدا آپ کو توبہ کا ٹائم ہی نہیں دیتا، بلا لیتا ہے، پھر کدھر آپ کی گئی نجات؟ نجات تو توبہ سے ہے نا، تو توبہ تو آپ پھر دوبارہ کر ہی نہیں پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ درمیان میں اٹک گئے، جیسا کہ حکیم صاحب اٹکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے بیان کر کے گئے ہیں نا کہ نجات جو ہے کفارہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ حکیم صاحب جو ہیں وہ موسوی شریعت کی تعلیم سے بے بہرا لگتے ہیں جب اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اور میں یقین جانے میں یہ سمجھ کے آج آیا تھا یہاں پر کہ حکیم صاحب نے جو ہے 50 سے میرے خیال سے زیادہ مناظرے کیے ہوئے ہیں۔ حکیم صاحب، حکیم صاحب نے 50 سے زیادہ مناظرے کیے ہوئے ہیں، تو بھی ان کے اعتراضات بھی وہیں کے وہیں ہیں، ان کی سٹڈی بھی وہاں کی وہیں ہے، ان کی ریسرچ بھی، تحقیق بھی وہیں کی وہیں ہے۔ جہاں پر یہ آج سے 5 سال پہلے تھے وہیں پر آج بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں، اس تو آگے نہیں ودے۔ وہی اعتراضات، وہی سوالات بار 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 بار، اور میں یہ توقع رکھ کے آیا تھا یہ کوئی نئی چیز پیش کریں گے، لیکن خیر جو بھی ہے۔ تو ان کے مقدمے کو سن کر مجھے یہ لگا کہ جناب حکیم صاحب جو ہیں یہ بائبل مقدس کی سٹڈی سے واقف نہیں ہیں۔ دعویٰ ان کا ہے کہ میں بڑا مطالعہ کرتا ہوں۔ کیونکہ جب ہم موسوی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ موسوی شریعت کا یہ کہنا ہے کہ نجات صرف خون سے ہے۔ احبار کی کتاب
17واں باب اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو. 17 باب اور اس کی 11ویں آیت. کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں بائبل بڑی میں نے پڑھی ہے لیکن توریت کی تعلیم سے بے بہرا ہیں. کیوں؟ توریت کا یہ کہنا ہے کہ کفارہ جو ہے وہ لازم مظلوم ہے. ٹھیک ہے، لازم اور کیا ہے؟ ملزوم ہے کہ کفارہ دینا. اور لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اس لیے خون کو مذبح پر رکھا ہے تاکہ تمہاری جانوں کا کفارہ ہو سکے. توریت کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت ساری قربانیاں کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا ہے جن کا مقصد گناہوں کی معافی ہوتا تھا. میں اس وقت سبھی کا تو نہیں لیکن چند ایک یعنی 5 ایسی قربانیوں کا حکیم صاحب کے سامنے اور آپ حاضرین اور سامعین کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ 5 قربانیاں جو ہے کیوں دی جاتی تھیں. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں، ہماری خطائیں جو ہیں وہ خدا بخش دے. احبار کی کتاب 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے سوگٹنی قربانی کے بارے میں. احبار 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے نظر کی قربانی کے بارے میں. احبار 22واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں. اور احبار 4 باب اور اس کی 3 آیت میں ذکر ہے خطا کی قربانی کا. احبار 5 باب اور اس کی 15ویں آیت میں جرم کی قربانی کا ذکر ملتا ہے. یہ تمام قربانیاں جو ہیں اس لیے دی جاتی تھیں کہ انسان کے گناہ بخشے جا سکیں، ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے. کریں مطالعہ موسوی شریعت کا، پتہ لگ جائے گا، لیکن کرنا نہیں ہے. ان تمام قربانیوں سے بے عیب جانوروں کا خون بہا کر خدا سے معافی طلب کی جاتی تھی. احبار 16واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں 1 دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو. سب گناہوں کا کفارہ دینا ہے سال میں 1 دفعہ. احبار 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کا مطالعہ کریں. یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں کفارہ دینا ہے، انہیں قربانی دینی ہے. انہیں اپنے گناہ کی قربانی کے لیے یا اپنے گناہ کو یا خطا کو بخشوانے کے لیے کسی جانور کو آگے پیش کرنا ہے. اور جب اس حوالے کا آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں اس کو پڑھنا نہیں چاہوں گا. ادوار قدیم میں یہ قربانیاں، یہ کان کھول کر بات سنیے گا، اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جس کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں میرا وہ کام پورا ہو جائے گا. ادوار قدیم میں جن قربانیوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان قربانیوں کو جو ہے 613 احکامات کی اطاعت و پیروی کے باوجود گزرانا جاتا تھا. کتنی عجیب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے. آپ خدا کے حکموں کو سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 613 قوانین پر عمل کریں تو نجات مل جائے گی. اگر 613 قوانین پر عمل کرنے سے نجات ہے تو پھر کفارہ کیوں وہ دے رہے تھے؟ 613 قوانین پر تو وہ آلریڈی عمل کر رہے تھے. تو پھر قربانیاں کیوں خدا نے دیں؟ قربانیاں کسی وجہ سے دی ہیں اور وہ وجہ میں آپ کو ابھی جا کر بتاتا ہوں. بہرحال ثابت ہوا کہ مقدس پولس رسول کا قول بغیر خون بہائے معافی نہیں، بالکل درست بات ہے. اور
قدیم کا گناہوں کی معافی کے لیے ایک جملے میں سموئی حقانیت ہے۔ حکیم صاحب پہلے کی طرح پھر دہراتا چلا جاؤں، چونکہ موسوی شریعت و اہل یہود کے طور طریقوں سے ناواقف اور نابلد ہیں، اس لیے بے بنیاد دعوے کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی آپ دعوے کر کے، میں ابھی آپ کے دعووں کو رد کروں گا اسی مقدمے میں۔ ریبلٹل تو بڑی دور کی بات ہے، ریبلٹل تو بعد میں آئے گا، ابھی آپ کا ساری باتوں کا رد ہو جانا ہے۔ کفارہ، فدیہ، کفارہ، فدیہ اور نجات یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کفارہ کے معنی ڈھانپنے کے ہیں، یعنی ان قربانیوں کے ذریعہ سے اہل یہود اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ موسوی شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فدیہ کے معنی قربانی و ہدیہ دے کر گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کیسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے؟ حکیم صاحب جب کہہ کے گئے ہیں نا کہ بائبل مقدس کا یہ عقیدہ پولس رسول نے گھڑا ہوا ہے کہ کفارہ سے نجات نہیں، خون بہانے سے نجات نہیں، تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ عقیدہ کس نے ڈال دیا ہے؟ کیا اس عقیدے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کسی نے گھڑ کر اس میں ڈال دیا؟ نعوذ باللہ، میں ایسا کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا، اور نہ ہی میں ایسا کہہ سکتا ہوں، لیکن اشارتاً یہ بات میں کر رہا ہوں۔ جی، سورۃ المائدہ 45ویں آیت، پھر 89 آیت یعنی 99۔ جی پڑھنے لگا ہوں میں، ابھی پہلے آیتیں تو آپ کو دے دوں میں، پھر 95 آیت۔ یہاں پر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسموں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے۔ لکھا ہوا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بےہودہ قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا، جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسم کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم احسان مانو۔ یعنی جو ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں تاکہ آپ کی جھوٹی قسم جو آپ نے کھائی ہے اس سے کیا ہو سکے؟ معافی مل سکے، کفارہ دینا پڑنا ہے۔ سورہ مائدہ 95 آیت، اے ایمان والو شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا، کفارہ واجب ہو جائے گا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے احرام کی حالت میں جو ہے کسی جانور کو قتل کر دیا ہے ارادتاً یا جان بوجھ کر، تو پھر آپ کو ایک جانور اور جو ہے کفارہ کے طور پر دینا پڑے گا تاکہ آپ کے گناہ کی کیا ہو سکے؟ معافی ہو سکے۔ کہاں گئے اعمال اور کہاں گئی توبہ؟ ہو سکتا ہے نا اگر انسان سے ہو گئی ہے غلطی، یا اس کے غلطی سے اس نے انسان ہو کر قتل کر دیا جانور کو یا مار دیا جانور کو احرام کی حالت میں، توبہ کرے تو خدا معاف کر دے گا۔ ضرورت ہی کیا کہ دوبارہ جانور دینا پڑ رہا ہے کفارہ کے طور پر تاکہ یہ غلطی معاف ہو جائے۔ سورہ مائدہ 95 آیت۔ پھر اسی طرح قرآن میں حج یا عمرہ کا فرض نہ ادا کر کے نافرمانی کی صورت میں فدیہ دینا لازم ہے۔
فدیہ میں روزے رکھنا، صدقے دینا یا کسی جانور کی قربانی ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ 196 آیت۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر یہ فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمت کرے تو پس اس سے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد احرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج نہیں کیا تو حج کے بدلے کیا دینی پڑے گی؟ قربانی، فدیہ دینا پڑے گا۔ امیر تو حج کر لیں گے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ جو غریب جاتی نہیں حج پر اور پھر قربانی دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، نہ حج کر سکے نہ قربانی کر سکے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ حکیم صاحب بتائیں گے ابھی ہمیں۔ اب حدیث میں آپ کو، ابھی تو میں نے قرآن میں آپ کو کفارہ دکھایا نا، حدیث میں آپ کو کفارہ اور فدیہ کی تعلیم دکھاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا قول ہے اہل بیت اور تمام امت مسلمہ کے گناہ جانوروں کی قربانی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ باحوالہ جنگ احبار تحریر عبد المجید نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ یہ اس کا جو حوالہ ہے وہ مشکات شریف سے ہے، آپ ذرا نکال کے دیں جناب کو۔ پھر مشکات شریف کے اندر جو ہے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا، آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ پھر روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا آگے سے، اللہ کے رسول یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمان کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہے مشکات شریف کی روایت کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی قربانی کے پاس رہو، اس کی قربت میں رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جیسے ہی خون کا قطرہ نیچے گرے گا تمہارے اگلے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بیٹی کن کی؟ یہ بیٹی ہے نا حضرت فاطمہ سیدہ جو ہیں، یہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی۔ انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے جو قربانی کے پاس ان کو کہا گیا کہ رہو؟ اور اتنی بڑی ہستی کی بیٹی ہیں، اگر ہو بھی گیا تھا تو انہیں تو چاہیے تھا توبہ ہی کر لیتی تو قربانی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیوں قربانی کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ قربانی کا جانور بطور کفارہ و فدیہ دنیا و آخرت میں کام آتا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی میں سکپ کرنے لگا ہوں تاکہ جو ہے ٹائم تھوڑا ہے اور میں اپنی بات کو جو ہے نا مقدمے کو پیش کر دوں۔ جب آپ جامعہ صغیر حدیث نمبر
88-26 پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ملے گا کہ قربانی جہنم سے حجاب بن جائے گی. نہ توبہ حجاب بنے گی، نہ اعمال اچھے حجاب بنیں گے، نہ اچھی نیکیاں حجاب بنے گی. کیا کون سی چیز حجاب بنے گی؟ قربانی. وائے ہماری قربانی کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاٹ گڑ لی ہے، یہاں پر تو نجات ہی قربانی سے مل رہی ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ اس قرآن مجید میں کون سی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے جس کو آپ مانتے نہیں ہیں. یہاں پر جو ہے ایک صرف عکس پیش کیا جا رہا ہے، اصل میں آپ کو بتاؤں گا. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی. یہ باتیں بڑی غور و طلب ہیں، ذرا سنیے گا، حکیم صاحب خود بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اور ان باتوں کا ہمیں جواب چاہیے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. رکاوٹ کون بنے گی؟ قربانی. نہ اچھے اعمال، نہ توبہ، نہ نیکیاں، نہ حج کرنا، نہ روزے رکھنا، نہ زکوٰۃ دینا. اب جن باتوں کا مجھے جواب چاہیے یہ ذرا حوالے کے ساتھ نوٹ کر لیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1937، پھر مشکات جو ہے حدیث 5466. مسلم کے بدلے ایک یہودی اور مسیحی بطور فدیہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر مسلم نے بچنا ہے تو یہودی مسیحی جو ہے قربان کر دیے جائیں گے تاکہ مسلم کیا ہو سکے؟ بچ سکے. بچائے گا کون مسلم کو؟ مسیحی اور یہودی کا کفارہ. یہ حدیثیں پڑھ لیں، جواب چاہیے مجھے. لکھا ہوا ہے اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگوں کی اپنی ابدی نجات عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ایک یہودی یا ایک نصرانی کے حوالے کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ شخص دوزخ سے تیری نجات کی چھڑائی ہے، یعنی دوزخ کی آگ سے تیری نجات کا یہ ثواب ہے. نجات پانا چاہتا ہے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے تو مسیحی اور یہودی کو فدیہ کے طور پر قربان کر دے. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. نجات کے اصول کی خاطر کہ گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ دینا کیا ہے؟ لازم ہے. نجات کے معنی گناہوں سے نجات کے ہیں جس کے لیے اہل یہود کے ہاں خون بہانا لازم تھا. تو ہم بات کر رہے تھے یہود کی. اگرچہ اہل یہود اپنے دنستہ و نادنستہ سرزد ہوئے گناہوں کی بخشش کے لیے بے شمار جانوروں کا بلا ناگہ خون بہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی قربانی، کوئی ذبیحہ قربانی سے اگلے پل کا ضامن نہ تھا. وہ وقتی ہوا کرتا تھا. نئی خطا کی ہے تو کفارہ بھی نئے سرے سے دینا ہوگا، یعنی کوئی قربانی جس پر لاکھوں خرچ آیا ہو، کوئی کفارہ یا فدیہ کامل نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بھی ایک عمل صالحہ کے مترادف ہے، جس کو کر لیا تو گناہ کی معافی مل گئی، اور اگر نہ کر پائے چاہے وجہ غربت ہی کیوں نہ ہو تو گناہ گار کے گناہ گار. مطلب ان قربانیوں کا سلسلہ انسان کے اوپر ایک بوجھ تھا جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جسے امیر تو رفع کر سکتا تھا مگر غریب کا کوئی سہارا نہ تھا. کون سہارا بنا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یقیناً اسی لیے یہوہ خدا نے خود انسانیت کے لیے ایک ایسے کفارہ کی، ایک ایسے فدیہ کی، ایک ایسی خطا، جرم اور سوگتنی قربانی و ذبیحہ کا اہتمام کیا
جس کا نعیم البدل نہ تو کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ اس ذبیحہ نے مکاشفہ 5 باب 9 آیت لکھا ہوا ہے، ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ذبح ہو کر اہل یہود کے گناہوں کی معافی کے لیے ساری کی ساری قربانیوں کا سلسلہ اس لیے بھی ناتمام تھا کیونکہ انسان سے کم تر کوئی ادنا مخلوق، سن لیں ذرا، ہمارے مسیحی بھی سن لیں کیونکہ ہمارے مسیحیوں کو بھی کنفیوژن رہتی ہے کہ ایک ادنا مخلوق جو ہے جو انسان کے برابر کی نہیں ہے، وہ انسان کا کامل کفارہ نہیں بن سکتی۔ ایک جانور اشرف المخلوقات کا بدل اور کفارہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اشرف المخلوقات کو ایک ایسی ہستی کے کفارہ کی حاجت یا ضرورت ہے جو ہر لحاظ سے لاسانی ہو، ابدی ہو، اور ہمارا کفارہ دے کر ہمیں ابدی بنا دے۔ کس نے ابدی بنایا؟ ابھی بتاتا ہوں۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ رد ہو گیا یہودیوں کی قربانیوں کا کہ بیلوں کا خون، بکروں کا خون کامل نہیں کر سکتا، گناہوں کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ کوئی اور ہے جو کامل قربانی دے سکتا ہے اور گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے پہلا یوحنا 4 باب کی 10 آیت کے اندر، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو لسانی کفارہ و ذبیحہ کے متعلق مزید وضاحت دوں، حکیم صاحب سے پھر التجا ہے، پھر گزارش ہے، ان بنیادی باتوں کو نوٹ کر لیں۔ محض اعمال سے نجات نہیں، یہ بائبل کا کہنا ہے۔ بائبل کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے نا، بائبل کہتی ہے اعمال سے نجات ہے۔ بائبل کو اگر سیکو سباق میں آپ پڑھیں تو بائبل کا یہ کہنا ہے کہ اعمال سے نجات نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسیحیت نے کوئی غلط نظریہ پیش کیا ہے، یا مسیحیت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اچھے اعمال نہ کریں۔ مسیحیت دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو اچھے اعمال کرنے پر جتنا زور دیتا ہے کوئی اور شاید ہی دیتا ہوگا۔ اور پھر مسیحیت میں اعمال سے نجات نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ساری زندگی گناہ کم اور نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ آپ جتنے یہاں پر حاضرین و سامعین بیٹھے ہوئے ہیں جو بعد میں ہمیں دیکھیں اور سنیں گے، آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر اور ناظر جان کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں زیادہ اور گناہ کم کیے ہیں؟ کون ہے جو آپ میں سے دعویٰ کرے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ پہلا تموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت۔ فضل خدا کی غیر مشروط شفقت، فکر، رحم اور محبت کا نام ہے، جسے جتانے کے لیے وہ ہمارے کسی نیک عمل کا انتظار نہیں کرتا۔ آسان الفاظ میں فضل کی تعریف کروں تو یہ ہوگی کہ ایسی چیز جس کا کوئی انسان مستحق نہ ہو وہ اسے مل جائے، اس کا نام فضل ہے۔ کہ آپ
نے تگدو بھی نہیں کی, مستحق بھی نہیں, آپ کو وہ مل گئی. یہی فضل ہے جس کے بارے میں پولس رسول کہتے ہیں ہم پر ہوا ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. رومیوں 5 باب اور اس کی 8 آیت. اور یہ محبت سے بھرپور فضل ایسے اچانک نہیں ہوا, بلکہ جناب پطرس رسول کے مطابق اس نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ کفارہ ہوگا. پطرس رسول جو کائفہ ہیں وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس نجات کی بابت نبیوں نے کیا کی تھی؟ تحقیق کی تھی. پہلا پطرس 1 باب 10 آیت. یوحنا رسول فرماتے ہیں اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر, پہلے فضل تھا لیکن اس کی معموری میں ہم نے پایا فضل پر فضل. یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 16 آیت. سنیے گا, فضل اس وقت ہوا جب خدا نے نافرمانی کے باوجود آدم کی جان کو بخش دیا. آدم موت کے سنگین نتائج سے واقف تھا, لیکن فضل پر فضل تب ہوا جب ہم گناہ گار ہی تھے اور مسیح ہماری خاطر موا. یہ فضل یہ ہے کہ خدا نے آدم کو چھوڑ دیا, اس کی جان کو بخش دیا, یہ فضل ہے. لیکن فضل پر فضل یہ ہوا ہے کہ ہم گناہ گار تھے اور مسیح ہماری خاطر موا, دفن ہوا. اور پھر جو ہے اہل مسیحیت میں نیک اعمال کرنے پر پابندی نہیں, ان نیک اعمال کو فخر کا باعث, نجات کا اصول اور جنت الفردوس میں جانے کا راستہ سمجھنا ممنوع ہے, کیونکہ یہ سب انسان محنت اور ریاضت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے حاصل کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریاضت سے ملے گا, ہم کہتے ہیں نہیں. انجیل کہتی ہے نہیں, خدا کہتا ہے نہیں, یہ میرے فضل کی بابت تمہیں ملا ہے. اعمال اور فضل کے بارے میں پیغمبر اسلام کی تعلیم نوٹ کیجئے. صحیح بخاری 64-63 حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ کسی کے اعمال بھی اس کو نجات نہیں دلا سکتے, حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے اعمال بھی انہیں نجات نہیں دلا سکیں گے. اگر پیغمبر اسلام کے اعمال انہیں نجات نہیں دلا سکیں گے تو میں کون, آپ کون, حکیم صاحب کون, اور دوسرا تیسرا کون. صحیح بخاری 64-63 میں لکھا ہوا ہے, ابو ہریرہ نے بیان کیا, رسول اللہ نے فرمایا تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام. اور حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نجات جو ہے عمال سے ملے گی. اب پیغمبر اسلام رتبے والے ہیں, نبی ہیں, پیغمبر ہیں, ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے یا حکیم کی بات ماننی چاہیے؟ یہ بات آپ کے سامنے ہے, آپ خود اس کا فیصلہ کریں. توبہ سے نجات نہیں, یہ بھی آپ کی بات کا رد کرنے لگا ہوں. مال سے بھی نجات نہیں, توبہ سے بھی نجات نہیں. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے باغ عدن میں گناہ کیا. حکیم صاحب, حضرت آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا یا جنت میں گناہ کیا تو خدا کے سامنے انہوں نے توبہ کر لی, لیکن توبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکلو. اگر تو توبہ قبول ہو چکی تھی, توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا, تو پھر جنت سے کیوں نکالا؟ توبہ تو قبول کر لی تھی تو پھر جنت میں جانا چاہیے تھا نا. باہر کیوں نکالا؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے. توبہ سے کہتے ہیں نا نجات ہے. ایک اور دلیل سنیں. اسلام کے مطابق
फ़िरौन जब गर्क हुआ ना पानी में, तो उसने एक होशियारी खेलने की कोशिश की। अब पता नहीं होशियारी की या दिल से वाकई तौबा करने लगा था। वो जब वो मरने लगा ना, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके मुताबिक, यानी अहले इस्लाम के मुताबिक, अगर आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, सारी ज़िंदगी आप इस्लाम पर ईमान नहीं लेकर आए, पैगम्बर इस्लाम पर ईमान नहीं लेकर आए, मरते दम यही कह देते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, बख्श दिए जाएंगे, जन्नत में जाएंगे आप, अज़्रुए इस्लाम। लेकिन फ़िरौन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गर्क हो गया, मर गया, उसकी तौबा ही नहीं कबूल हुई। यहाँ तो फिर उसकी भी तौबा कबूल होती ना, तो फिर हमें पता चलता। अब आते हैं हम आगे की जानिब, जो कि मैं आप सबके सामने बयान कर रहा था कि जो है अमाल से निजात नहीं। अब एक और दलील आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, इंसाफ करने से भी निजात नहीं है। ठीक है, हकीम साहब से सवाल है कि तौबा करने, अच्छे अमाल करने, काबा शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ या नमाज पढ़ने और बतौर इंसाफ पसंद मगर बुत परस्त जज को भी निजात नहीं मिलेगी। अगर वो जो मर्जी करता रहे लेकिन इंसाफ भी करता रहे, लेकिन अगर तौबा करने के बावजूद भी बार बार करता है तो फिर कुछ भी नहीं बनना होता। ये करो तो निजात मिलेगी, वो करो तो निजात मिलेगी, इधर आओ तो निजात मिलेगी, उधर जाओ तो निजात मिलेगी। जिस आदम को एक हुक्म, हाँ जी कितना हुआ है टाइम? इन्होंने कितने लिया था टाइम? चले मैं बात पूरी करता हूँ, ये मेरी सिर्फ 2-3 दलीलें हैं, 2 मिनट और दे दें। नहीं नेक्स्ट में आप कर लीजिएगा, मैं कब कह रहा हूँ आप कीजिएगा, मैंने तो आपको छोड़ी नहीं, कर लेने दे, सिर्फ 2 बातें रह गई। अच्छा, ये करो तो निजात मिलेगी, वो करो तो निजात मिलेगी, इधर निजात मिलेगी, उधर निजात मिलेगी। जिस आदम को एक हुक्म शरीयत का तोड़ने पर जन्नत से निकाल दिया गया, उसी आदम के कंधों पर 1101 अहकाम शरीयत का बोझ डालकर कहते हैं इन पर अमल करो तो जन्नत मिलेगी। एक हुक्म तोड़ा जन्नत से बाहर, और फिर कह रहे हैं कि नहीं इतने अहकाम पर अमल करें तो फिर क्या मिल जाएगी? जन्नत मिल जाएगी। ऐसे अकीदे के बारे में मीर तकी मीर का एक शेर है, अरशाद फरमाऊंगा, जाए है जी नजात के गम में, जाए है जी नजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम में। जो ऐसे नज़रियों से जन्नत मिलती है वो कहता है मुझे ऐसी जन्नत चाहिए ही नहीं। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, नोट कर लें। यहोवा खुदा ने खुद कफ़ारा का प्रबंध किया है, यहोवा खुदा ने खुद फिदिये का प्रबंध किया है, यहोवा खुदा ने खुद कहा है कि मैं गुनाहों का कफ़ारा दूंगा। और ये इन हवालों को नोट कर लें। क्यों? क्योंकि इंसान ने जो गुनाह या ख़ता करने के बाद खोया या पाया था, उसको दोबारा से जो है खुदा उसे दे सके, यानी इख्तियार या अब्दी हयात, इसलिए जो है खुदा ने जो है इंसान की निजात का एहतमाम किया। हवाला नोट करें, मत्ती 19वां बाब 25 से 26 आयत में खुदावंद मसीह से एक बंदा मुखातिब होकर फरमाता है कि कौन निजात पा सकता है? तो मसीह आगे से जवाब देते हैं, ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आदमी जो है वो तुम्हारा फिदिया नहीं दे सकता, आदमी तुम्हारा कफ़ारा नहीं दे सकता, आदमी तुम्हारे गुनाहों को नहीं बख्श सकता, आदमी तुम्हें निजात नहीं दिला सकता, आदमी तुम्हें जन्नत तक नहीं लेके जा सकता। निजात तुम्हें दे सकता है कौन? खुदा। यसाया 63 बाब 1 आयत, मैं हूँ जो सादकुल
کول اور نجات دینے پر قادر ہوں. کون فرما رہا ہے؟ یہوہ خدا، خدا کی ذات کبریا. یسایہ 60واں باب 16ویں آیت، میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ خدا. خدا کہتا ہے میں نجات دوں گا. کیا دوں گا؟ میں کفارہ دوں گا. حکیم صاحب کہتے ہیں کفارہ کا نظریہ گڑا ہوا عقیدہ ہے. خدا کہتا ہے نہیں. کون کفارہ دے گا؟ میں. حکیم صاحب سچے یا بائبل کا خدا سچا؟ یہ ابھی خدا ہی جانے. اور یہوہ خدا نے میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نا 45 منٹ ٹائم رکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے.